جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کلاس دہم، سبق نمبر 9، عنوان ہے علی بخش، مصنف ہیں قدرت اللہ شہاب، اور آج یہ لیکچر کا دوسرا حصہ ہے۔ تو کل تک یہاں تک بات ہو چکی تھی، اور اس سے آگے ہم سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ علی بخش جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بہت سی باتیں جو ہے وہ قدرت اللہ شہاب یعنی کہ مصنف سے کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں ایک عجیب بات تھی، کبھی کبھی رات کو سوتے سوتے انہیں ایک جھٹکا سا لگتا تھا اور وہ مجھے آواز دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے ہدایت کر رکھی تھی کہ ایسے موقع پر میں فوراً ان کی گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور زور سے دبایا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے تھے بس، اور میں دبانا چھوڑ دیتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے نزدیک سلایا کرتے تھے۔ ہر چند میرا دل چاہتا ہے کہ میں علی بخش سے اس واردات، یعنی وہ کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے، میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ میں علی بخش سے یہ جو بات اس نے اوپر بتائی ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ان سے پوچھوں، استفسار کروں، سوال کروں، لیکن میں اس کے ذہنی ربط کو توڑنے سے ڈرتا ہوں۔ یعنی کہ اگر آپ کسی سے کوئی کراس کویسچن کرتے ہیں تو پھر تو وہ اسی کا آپ کو جواب دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ جو آپ سے گفتگو کر رہا ہے تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے سوال کا جواب بھی مل جائے اور آپ کو اور زیادہ باتیں پتہ چل جائے۔ اسی طرح جیسے کلاس کے اندر جو ہے وہ جب لیکچر دیا جا رہا ہوتا ہے تو لیکچر کو انٹرپٹ نہیں کرتے، سوال کو سائڈ پہ نوٹ کر لیتے ہیں بچے، اور آخر میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے انہیں پوچھنے، پورا لیکچر سننے کے بعد جو ہے وہ شاید وہ سوال جو ہے وہ ان کا جواب مل چکا ہو۔ ٹھیک ہے، اس لیے کوئی اگر بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو مکمل سن لینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے، درویش سے تھے۔ گھر کے خرچ کا حساب کتاب میرے پاس رہتا تھا۔ مصنف نہیں، علی بخش کہہ رہا ہے، یہ ساری بات ابھی علی بخش سنا رہا ہے۔ میں بھی بڑی کفایت سے، بڑی سوچ سمجھ کر خرچ کرنا کام لیتا تھا، پیسے کو ضائع نہیں کرتا تھا۔ اور کرنے سے میری، وہ کہتے ہیں کہ ان کا پیسہ ضائع کرنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اکثر اوقات ریل کے سفر کے دوران میں کئی کئی گھنٹے بھوکا رہتا تھا، لیکن وہاں روٹی مہنگی ملتی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جاتے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ علی بخش، انسان کو ہمیشہ وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے، خواہ مخواہ ایسے ہی بھوکے نہ رہا کرو۔ اب اسی مربع کے ٹنٹے، یہ جس کا ذکر جو ہے وہ سبق کے شروع میں ہوا تھا کہ ایک مربع زمین جو ہے وہ ملی تھی لائل پور کے اندر، ٹنٹے جھگڑے کو دیکھ لیجئے۔ لائل پور کے ڈپٹی کمشنر صاحب، مال افسر صاحب اور سارا عملہ میری بڑی آؤ بھگت کرتا ہے، بڑی عزت کرتا ہے، بڑے اخلاق سے مجھے اپنے برابر کرسی پر بٹھاتے ہیں۔ ایک روز بازار میں ایک پولیس انسپیکٹر نے مجھے پہچان لیا اور مجھے گلے لگا کر دیر تک روتا رہا۔ یہ ساری عزت ڈاکٹر صاحب کی برکت سے ہے۔ مربے کی بھاگ دوڑ میں میرے سر پر کچھ قرضہ بھی چڑھ گیا ہے، لیکن میں اس کام کے لیے بار بار لاہور کیسے چھوڑوں؟ جاوید کا نقصان ہوتا ہے۔ سنا ہے کہ اپریل میں جاوید چند مہینوں کے لیے ولایت سے لاہور آئے گا۔ جب وہ چھوٹا سا تھا ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ اللہ کے کرم سے اب بڑا ہوشیار ہو گیا ہے، یعنی کہ بڑا ہو گیا ہے۔ جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اور منیرہ بی بی بہت کم عمر تھے۔ منیرہ بی بی، آئیے فٹ نوٹ پہ بتاتا ہوں، یہ دیکھیں، علامہ اقبال کی بیٹی منیرہ، جسے علامہ پیار سے بانو کہا کرتے تھے، انڈر لائن۔ منیرہ میاں صلاح الدین سے بیاہی گئی، جو لاہور کی ایک معروف شخصیت میاں امیر الدین کے بیٹے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، منیرہ بی بی بانو۔ ڈاکٹر صاحب نے نرس کے لیے اشتہار دیا، بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی، بے شمار جواب آئے۔
ایک بی بی نے تو یہ لکھ دیا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے. ڈاکٹر صاحب کس قدر پریشان ہوئے اور کہنے لگے علی بخش دیکھو تو صحیح اس خاتون نے کیا لکھا ہے. میں بڈھا آدمی ہوں اب شادی کیا کروں گا. لیکن پھر علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آ گئی. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 تو آئیے نیچے دیکھتے ہیں. یہ مراد ہے ڈورس احمد جو حیات اقبال کی آخری 2 برسوں میں علامہ کے بچوں کی اتالیق اور نگران کے طور پر جوید منزل میں مقیم رہیں. وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی سالی تھیں. یہ اگر آپ کو سوال آتا ہے کہ جرمن لیڈی کون تھی تو آپ یہ نیچے بتا سکتے ہیں. نیچے فٹ نوٹ پہ آنسر لکھا ہوا ہے. علی بخش کا تخیل اس کا خیال بڑی تیز رفتاری سے ماضی کے دھندلکوں میں پرواز کر رہا تھا. زندگی کے ہر موڑ پر اسے اپنے ڈاکٹر صاحب یا جوید یا منیرہ بی بی کی کوئی نہ کوئی خوشگوار یاد آتی رہتی. جھنگ پہنچ کر میں اسے ایک رات اپنے ہاں رکھتا ہوں. یعنی کہ مصنف کہہ رہے ہیں قدرت اللہ شہاب. دوسری صبح اپنے ایک نہایت قابل اور فرض شناس مجسٹریٹ کپتان محبت خان کے سپرد کر دیتا ہوں. کپتان محبت خان علی بخش کو ایک نہایت مقدس تابوت کی طرح عقیدت سے چھو کر، یہ ساری نسبت کیوں ہے؟ علامہ اقبال کی وجہ سے چھو کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہوں اور اعلان کرتا ہے کہ وہ علی بخش کو آج ہی اپنے ساتھ لائل پور لے جائے گا اور اس کی زمین کا قبضہ دلا کر ہی واپس لوٹے گا. حد ہو گئی ہے. اگر ہم یہ معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے تو ہم پر لعنت ہے. شہاب نامہ جس کے بارے میں شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت ہی پڑھی جانے والی کتاب اور درجنوں ایڈیشن جو ہے وہ شائع ہو چکے ہیں. تو جناب آج کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ نے اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں جو ہے وہ خوش خط لکھنا ہے اور مجھے جو ہے وہ بھیجنا ہے. کوئی بھی سوال ہو تو آپ واٹس ایپ کے اوپر یا کمنٹس باکس کے اندر جو ہے وہ نیچے پوچھ سکتے ہیں. مجھے محمد امین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.